اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت حنظلہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کے متعلق ایک واقعہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکل کے گھر جا رہے تھے. اپنے خیالات میں گم تھے تو منہ سے بڑبڑاتے ہوئے جا رہے تھے، بولتے ہوئے جا رہے تھے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. صحابی کہہ رہے ہیں. اور منافقت کے معنی ہیں ایمان لا کر وہ کام کرنا جو اسلام کے خلاف ہے. ایمان لا کر وہ کام کرنا جن کو اللہ نے منع فرمایا ہے، چاہے وہ عقائد کے ہوں یا عملی ہوں، ان کے خلاف کام کرنے کو منافقت کہتے ہیں. وہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں. اتفاق سب ہوگا صدیق گزرے برابر سے تو سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو آپ نے ان کو کہا کہ کیا ہوگی حنظلہ، تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کیوں منافق ہو گئے، تم نے کیا کام کر لیا؟ کہتے عجیب سی بات ہے، جب ہم حضور کی محفل میں ہوتے ہیں، نبی پاک سے باتیں سنتے ہیں تو گویا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور جہنم کا مشاہدہ اپنی آنکھ سے کر رہے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے ہماری حضور کے سامنے آپ کی بات سن کر، آپ کی محفل میں، کہ جنت دوزخ نظروں کے سامنے ہوتی ہے. لیکن جب محفل سے نکل کے اپنے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، تو دنیا کے اندر اور گھر والوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی. کیفیت، نماز روزہ زکوٰۃ سب چل رہا ہے، کچھ کمی نہیں ہوئی ہے، وہ کیفیت نہیں رہتی جو حضور کے سامنے تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. تو وہ صدیق نے کہا کہ یار یہ کیفیت تو ہم پر بھی کبھی کبھی آتی ہے کہ گھر جاتے ہیں تو وہ حال نہیں ہوتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہے. تو لگتا ہے کہ میرے بھی اندر نفاق آ گیا، چلو نبی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو آپ نبی کے پاس گئے، دونوں حضرات جا کے واقعہ بیان کیا کہ جو کیفیت آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ آپ کے بعد نہیں ہوتی. تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ انسان کے طبیعت اور نیچر میں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ تم پر وہ کیفیت ہر وقت طاری رہے جو میرے سامنے ہوتی ہے. اگر ایسی کیفیت تم پر ہر وقت طاری رہے تو فرشتے اعلانیہ ظاہر ہو کر تم سے مصافحہ کریں گے، تم سے ہاتھ ملائیں گے ظاہر ہو کر. اگر تمہارے پاس یہ کیفیت ہر وقت طاری رہے تو یہ ممکن نہیں ہے. تسلی دی ان کو. آپ ذرا سوچیں اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. دیکھیں ہم صحابہ جیسے نہیں بن سکتے. میں نے آپ کے سامنے پچھلے بھی جمعے بیان کیا تھا کہ بعض دفعہ اپنی بڑی بڑی باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ جو بیچارہ بھی مجھ جیسا کمزور ایمان کا ہوتا کہتا ہے اتنی بڑی بڑی باتیں میں تو کر ہی نہیں سکتا. تو چونکہ کر نہیں سکتا تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. مایوسی کفر ہے. تو ہمیں ان تمام صحابہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کے لیول کے نہیں تھے، حضرت عمر کے لیول کے، عثمان علی کے لیول کے نہیں تھے، لیکن صحابی تو تھے نا. اگر ان کی مثالیں پیش کریں گے تو ہمت بڑھے گی کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. جب ان میں درجہ بندیاں تھیں اور اللہ نے رکھی تھیں تو ہم میں بھی درجہ بندیاں ہو سکتی ہیں. کوئی زیادہ ایمان والا ہوگا، کوئی کم ایمان والا ہوگا، لیکن ہوں گے سارے ایمان والے. لیکن دیکھیں ہم ان جیسا بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. انسان جب بھی اپنے سامنے ہدف یا گول رکھے اس کو ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے کہ اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے تو اس سے نچلے لیول پر تو پہنچ جائے نا.
اپنے اسٹوڈنٹ لائف کو یاد کیجئے، گول ہمارا اے ہوتا تھا لیکن بی یا سی آتا تھا، محنت ایک ہی کرتے تھے، ملتا بی سی تھا۔ اب اگر کوئی محنت ہی سی کی کرے تو پھر ڈی اور ای اس کے مقدر میں آئے گا، اے تو نہیں آئے گا نا۔ تو ہدف ہمیشہ بڑا رکھے تاکہ کمتر ہو کر بھی کچھ اچھا تو مل جائے نا۔ تو صحابہ ہمارا ہدف ہونے چاہیے کہ ہم ان جیسے الحمدللہ ہو جائیں، اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم ان میں سے کسی کے قریب تو ہو جائیں۔ تو ان کی آج ایک عادت کو لے کے اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ صحابہ میں کیا بات تھی تو وہ صحابی بن گئے، وہ درجہ ان کو کیسے مل گیا کہ اب دنیا کا کوئی شخص، بلکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی جو صحابہ کے بعد آیا ہے، بڑے سے بڑا ولی، وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنا ہی ماہر ہو اپنے کمالات میں اور کتنی بڑی اس کے ایمانیات کی حد ہو، وہ صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ پا سکتا، کیونکہ ان کو جو شرف ملا نبی پاک کو دیکھنے کا، ملنے کا، صحبت اٹھانے کا، وہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو گول ہمارا وہ ہونے چاہیے۔ تو ان کی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ صحابہ اس لیے بھی بنے، ایک تو ان کو صحبت ملی نبی پاک کی، دوسری بات یہ کہ وہ اپنی تربیت کیا کرتے تھے، جو کہ نبی پاک ہی فرمایا کرتے تھے، لیکن اپنی تربیت کا خود بھی اہتمام کرتے تھے۔ روز رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرتے تھے کہ آج کا جو میرا دن گزرا دنیاوی اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے وہ کیا تھا۔ اور یہ تمام کامیاب لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں اپنا آڈٹ کرواتی ہیں، کیوں کرواتی ہیں؟ دیکھیں نا کہ پچھلے سال کی آمدنی بھی کتنا خرچہ ہوا، کہیں گھپلا تو نہیں ہو گیا، کہیں مال میں نقصان تو نہیں ہو گیا، اگر ہوا تو کیوں ہوا۔ تمام بڑی کمپنیوں کے جو آفیسرز ہیں وہ اپنے ماتحت ملازمین کی حیثیت اینول کانفیڈینشیل رپورٹ لکھتے ہیں کہ اس ملازم نے جو پچھلے سال کام کیا تھا وہ کمپنی کے لیے فائدہ مند تھا، سیم تھا کہ بیکار تھا۔ اگر بیکار تھا تو کچھ ترتیب کرتے ہیں، کچھ اس کو نکالیں، کمپنی کو تو نقصان میں نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ کام ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی کرنا ہے، احتساب کہ آج کا میرا دن کیسے گزرا۔ دنیا کا احتساب تو ہم کر لیتے ہیں پورے دن میں خود بخود بغیر سوچے سمجھے، دین کا احتساب ہم نہیں کر پاتے، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دن میں کیا کھویا کیا پایا۔ جو احتساب کرتے ہیں پھر وہ بہتری کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جو احتساب نہیں کریں گے پھر وہ بہتری کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور احتساب کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ایمانیات بڑھتی جاتی ہیں۔ دیکھیں آپ عام دنوں میں روزہ رکھیں، عام دنوں میں رمضان کے علاوہ پیر اور جمعرات کا جو میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا، اپنے اندر عادت ڈالیں پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کی، تاکہ مہینے کے 8 دن اللہ اور قریب ہو جائے ہم سے۔ تو آپ عام دنوں میں روزہ رکھیں، اس روزے کو کمپیئر کریں رمضان کے روزوں سے کہ رمضان میں کیا کیفیت تھی اور عام دنوں کے روزے میں کیا کیفیت تھی، تو محسوس ہوگا کہ رمضان کے روزے زیادہ بہتر تھے، زیادہ ایمان یاد دلاتے تھے، ایک ماحول سا بنتا تھا رمضان کے اندر۔ تو رمضان کے روزے عام روزوں سے بہتر ایمانیات والے۔ اب آپ یہی روزے آپ جا کے حرم میں رکھیں، رمضان کے دنوں میں حرم میں روزے رکھیں، اب ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ زمین آسمان کا فرق عام روزوں کے اندر جو پیر جمعرات کا ہے اور رمضان کے روزے حرم کے اندر، زمین آسمان کا فرق ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہی کیفیت ہوتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو ماحول دینے کی کوشش کریں، اپنا احتساب کریں کہ میرا دن کیسے گزرا، میں نے آج دن میں کیا کھویا کیا پایا۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے 8 صفات بیان کی تھی پچھلے ہفتے، ان کو ذرا سنتے چلیں کہ کیا ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی تھی، اس کے بعد کچھ باتیں میں آپ کے سامنے تو کیا ہم نے کوشش کی کہ یہ باتیں ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ مومن وہ ہیں، میں مسلمان ہیں، مومن ہیں، صدقہ دینے والے، ذکر کرنے والے، ترتیب سے نہیں بتا رہا، ذکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سچ بولنے والے۔ تو جو اللہ نے کیفیات بیان کی تھی کیا یہ میرے اندر ہیں؟ یہ احتساب ہمارا روزانہ ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ پرابلم تھوڑی یہ ہو گئی کہ ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو فرض سمجھ لیا اور ان کو مکمل کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں کہ میری کوئی فرض نہ چھوٹنے پائے، میری کوئی سنت نہ چھوٹنے پائے۔ ایک صاحب سے ملاقات بھی تو وہ کہنے کے ساتھ میری سنت موقعہ چھوٹ گئی فجر کی، تو میں کیا کروں، بعد میں پڑھ سکتا ہوں، یا میں ظہر کی سنت موقعہ نہیں پڑھ سکا۔ 12 نمازیں آپ کو پتہ ہے کہ 12 رکعتیں ہماری سنت موقعہ ہیں جو دن میں پڑھنی ہے ہم نے۔ تو ان کو بڑی فکر تھی کہ وہ سنت موقعہ ادا کر لیں۔ اور سنت موقعہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو حضور نے خود کی اور جس کی تاکید کی، ایمفسائز کیا
موقع مانے emphasized upon. تو جس کی خود حضور نے پیروی کی، خود حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اور دوسروں کو کہتے رہے، تو ان کو فکر مارے جا رہی تھی کہ جو سنت فجر کی رہ گئی ہیں وہ میں کیسے ادا کروں. اور جو صاحب مجھ سے بات بیان کر رہے تھے ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، تو ان کو ایک سنت موقع تو یاد رہ گئی جو کہ آسان تھی، 2 منٹ میں ختم، اور ایک دوسری سنت موقع جو چہرے پر آتی ہے وہ رکھ کے ذرا بیکورڈ ہو جاؤں گا میں، تھوڑا مارکیٹ میں ویلیو آؤٹ ہو جائے گی میری، خاص طور پہ جوان ہوں میں، جوان ہوں تو ویلیو تو بالکل ہی آؤٹ ہو جائے گی، رشتے اچھے نہیں آئیں گے میرے. ایک اخبار نویس کا کالم پڑھا، بڑا دکھ ہوا پڑھ کے. وہ اپنے چچا کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تقریباً وہ 80 سال کے، اور یہ اپنے آپ کو پوز کرتے کہ میں اسلام کی پرواہ کرتا ہوں، یہ کالم نگار صاحب، نام نہیں لوں گا. تو اپنے چچا سے ملنے گئے تو ان کا پہلا جملہ تھا کہ مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ اس عمر اور بیماری میں بھی انہوں نے صبح تازہ شیو کیا تھا، چہرے پہ رونق نظر آ رہی تھی. 80 سال کا بوڑھا اللہ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہے لیکن شیو کر کے جا رہا ہے، لیکن یہ سنتوں کی فکر ہوگی اس کو. اس عمر میں بھی وہ سنت رسول چہرے پہ لانا پسند نہیں کر رہا، اور یہ بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں الحمدللہ میرے چچا نے اس عمر میں بھی، اس بڑھاپے اور بیماری میں بھی صبح تازہ شیو کروائی. تو کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے پھر مرتے وقت؟ چہرے سے سنت نکال کے باہر پھینک دی آپ نے، یہ آپ کی محبت کا عالم ہے، لیکن سنت 2 چھٹنے نہ پائیں. یہ ہوتا ہے احتساب نہ کرنے کا نتیجہ کہ پھر غیر اہم چیزیں بہت اہم بن جاتی ہیں، اور جو بہت اہم چیزیں ہیں بالکل غیر اہم بن جاتی ہیں. ایک اور مثال دوں میں ابھی آپ کو، اللہ بھلا کرے واٹس ایپ کا اور فیس بک کا مجھے اچھے موضوع مل جاتے ہیں، زیادہ تقدو نہیں کرنی پڑتی. آپ کو بھی شاید وہ میسیج آیا ہوگا پچھلی بار جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جی ہم نے 12 ربیع الاول سے پہلے 5 کروڑ درود بھیجنے کا ارادہ کیا ہے، آپ بھی اپنا شیئر ڈال دیں. ان میں سے آدھوں کو تو میں جانتا ہوں کتنے سنت کے پابند ہیں، الحمدللہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں. گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، بچے میوزک کے دلدادہ رسیاں ہیں، کوئی فلم انڈین چھوڑتے نہیں مسجد کے اندر کہ نئی فلم آئی ہے ذرا پہلی دفعہ جا کے دیکھ لیں. گانا جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سفر کی دعا یاد ہو نہ ہو پہلے بٹن دبتا ہے کہ جی کوئی اچھا سا لیٹسٹ گانا چلا دیا جائے، موسیقی روح کی غذا ہے ان کی. لیکن 5 کروڑ درود بھیج کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس بارے میں ایک اور واقعہ میں سنتے چلے، میں نے بھی تحقیق نہیں کر سکا لیکن سنن دارمی کی حدیث ہے، میں انشاءاللہ تحقیق کر کے آپ کو بتا دوں گا. ابھی بلا تحقیق بتا رہا ہوں، امید ہے کہ صحیح ہوگی. یہ 5 کروڑ درود کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وہ تفسیر، آپ کے نام زمانے کے بعد بھی قرآن کی تفسیر ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا. 2-3 اصحاب مشہور ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، اور عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن کہلاتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان سے ملنے آتے ہیں، تو آپ اندر تھے، کچھ صحابہ باہر بیٹھے تھے، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا صاحب کا انتظار کریں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، وہ آئیں گے تو گفتگو کرنی ہے. تو کہنے باہر آئے، انہوں نے کہا نہیں تو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. تھوڑی دیر بعد عبداللہ ابن مسعود باہر آئے تو ابو موسیٰ اشعری نے ایک سوال کیا کہ جب آپ نہیں آئے تھے تو میں نے دیکھا کہ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ جناب ہم 100 دفعہ ایک ذکر کرتے ہیں اللہ کا، میں 100 دفعہ کروں گا، آپ بھی 100 دفعہ کریں. یہاں بات ہو رہی تھی تعداد کے حوالے سے، ذکر کی نہیں. پھر میں 100 دفعہ یہ کہوں گا، تم 200 دفعہ یہ پڑھنا. تو تعداد مقرر کر کے پڑھنا چاہ رہے تھے سب لوگ مل کے. تو مفسر قرآن رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ابھی تو نبی کو گئے ہوئے اتنی دیر بھی نہیں ہوئی کہ آپ کا سامان ابھی دنیا میں موجود ہے. آپ کا سامان، وہ پیالہ، لکڑی، تیل کی شیشی وغیرہ گھر ابھی آپ کا موجود ہے، ابھی صحابہ موجود ہیں، اور تم نے دین میں نئے طریقے نکال لیے. غور سے سنیے گا، وہ کیا کر رہے تھے؟ ذکر اللہ کر رہے تھے، نعت اور حدیث بیان نہیں کر رہے تھے، نہ درود بھیج رہے تھے، ذکر اللہ کر رہے تھے. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ابھی تو نبی کو اتنی دیر بھی نہیں ہوئی کہ آپ کا سامان تک موجود ہے اور تم نے نیا طریقہ ڈھونڈ لیا. میرے خیال میں عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جب اللہ کا ذکر یاد کرنا گن کر جائز نہیں ہے تو اللہ کے بعد کون سی ہستی ہے کہ جس کا ذکر جائز ہو جائے گا نمبر کے ساتھ. درود پڑھنا بہت افضل مقام، بہت افضل بات ہے، بہت افضل بات ہے. 10 نیکیاں ملتی ہیں.
پڑھیے، کون منع کر رہا ہے؟ دن رات پڑھیے، دوسروں کو سنا کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اچھا جی آپ نے 5 کروڑ بھیجے، واہ صاحب کیا نیک آدمی ہے. ہمارے نیکی کا معیار اب رہ گیا نعتیں سننا، درود بھیجنا اور ہاتھ میں تسبیح ہونا. حضور کے ہاتھ میں تسبیح کبھی نہیں تھی، کسی صحابی کے ہاتھ میں تسبیح کبھی نہیں رہی، پر ہمارے ہاں لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح کا مطلب ہے بہت نیک آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، چاہے وہ 80 سال کی عمر میں شیو کر کے بیٹھا ہو، نیک آدمی ہے. تو دیکھیں احتساب نہ کرنے کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہمارے یہاں پھر غیر اہم چیزیں اتنی حاوی ہو جاتی ہیں کہ پھر اہم چیزیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں. تو جو صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، انشاءاللہ بھی موضوع چلے گا. ہمیں قرآن میں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے کیا میں وہ کر رہا ہوں کہ نہیں. مجھے کسی سے لینا دینا نہیں کہ فلاں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. میں اپنا احتساب خود کروں کہ جب قرآن مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تم میں یہ صفت ہونی چاہیے، تم میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے، تمہیں یہ کام کرنے ہیں، تو کیا میں وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اور جن کاموں سے منع کر دیا ہے کیا ان سے رکنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ جب تک قرآن کو اس طرح نہیں پڑھیں گے قرآن کچھ نہیں دے گا. قرآن کا خود اپنا دعویٰ ہے، خُدًى لِلْمُتَّقِينَ، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو بچنا چاہتے ہیں. قرآن یہ بھی کہتا ہے وَإِنَّ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا. اسلام میں جتنے بھی غلط فرقے گروہ بنے ان سب نے اپنے لیے ثبوت قرآن سے ڈھونڈے. آپ کو بڑی حیرت کی بات ہوگی، نبی بننے کا اعلان ہو رہا ہے آج سے 150 سال پہلے غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں. دلیل کہاں سے لایا؟ قرآن سے لے کر آیا. ہندوستان پاکستان میں پتہ نہیں کتنے امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، دلیل کہاں سے لائے؟ قرآن سے لے کر آئے. مجھ سے ایک صاحب کی پرسنل ملاقات ہوئی ہے، پرسنل. ان کا نام محمد شیخ ہے، انگلش میں خطبے دیتے ہیں تاکہ جلدی لوگ بہک جائیں. عموماً ہمارے یہاں یہ ایک فیکٹ ہے، کوئی مانے نہ مانے، جو انگلش کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ عموماً میجورٹی دین میں کچے ہوتے ہیں، کیونکہ انگلش اسکول سے پڑھ کے نکلتے ہیں، وہ سسٹرز اور ننز اور فادر سے پڑھ کے نکلتے ہیں، وہ کرسچن اسکول سے پڑھ کے نکلتے ہیں، تو دین سے کیا سروکار ان کو؟ گھروں میں بھی انگلش ماحول ہوتا ہے، انگلش بولی جاتی ہے، کپڑے انگلش پہنے جاتے ہیں، بس جمعہ پڑھ لیا، بقرعید پڑھ لی، عید پڑھ لی، کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی، یہ دین کا کام ہے یہ. تو ان کو بہکانا تھوڑا آسان ہوتا ہے. ہیں پاکستانی وہ، لیکن خوب عمدہ انگلش بولتے ہیں اور خوب بہکاتے ہیں. تو ان سے ملنے چلا گیا میں، یہاں سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے. میں نے پوچھا کہ دیکھیں کیا بیچتے ہیں، تو کہنے لگے جی آپ حدیثیں جو مانتے ہیں قرآن نے منع کرا ہے، حدیث کو نہ مانا کرو. میں ذرا چونکا، اور چونکا کیوں کہ الحمدللہ قرآن پڑھا ہوا تھا اور کئی دفعہ اردو میں پڑھا ہوا تھا. تو جسے نہیں پڑھا ہوتا وہ تو کہتا وہاں صاحب واہ کیا عظیم آدمی ہے. تو میں نے کہا مجھے آیت تو دکھائے جہاں لکھا ہے کہ حدیث کو نہ مانو. تو قرآن کھولا میرے سامنے، انہوں نے عربی کا قرآن، اردو کا نہیں. وہ کہا دیکھ اس پہ لکھا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یومنون ایمان لائے، حدیث آگے کہ نہیں آیا. ترجمہ کرا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تم اس قرآن کے بعد کس حدیث پر ایمان لے کر آؤ گے. میں تو چکرا گیا ہوں. قرآن کہہ رہا نہیں کہہ رہا ہے کہ قرآن کے بعد حدیث پر ایمان لانا منع ہے یا نہیں؟ اللہ معاف کرے، اللہ نے مجھے چونکہ محفوظ رکھا تھا، پر ان کو معاف کرے کہ اس آیتوں کو سن کر حدیث کا انکار کر رہے ہیں. اور یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ انکار حدیث ہے. قرآن کو تو انکار کر ہی نہیں سکتے. وہ حدیث کا انکار کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں، کافر نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ صاحب یہ کہاں لکھا ہے اس کے اندر کہ حدیث پر ایمان لے کرنا ہے. اچھا میں ان سے انگلش میں داغ رہا تھا تاکہ وہ سمجھے نا کہ میں بھی کوئی جاہل بیٹھا ہوں سامنے. میں نے کہا اس کے معنی تو حدیث کے معنی تو ماڈرن بات ہے. انگلش میں نے کہا اٹس بین ماڈرن سینگ. آپ نے کبھی دیکھا مغبط الحدیث لکھا ہوا عمان میں؟ اس کا عربی میں ترجمہ تو انگلش میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ماڈرن بیکری. وہ حدیث نہیں بکتی ہے، یہ حدیث کی روٹی نہیں بکتی. جاہل تو شاید یہ سمجھے گا، میں پہلے یہ سمجھا تھا مغبط الحدیث. میں نے کہا حدیث کا کام ہوتا ہے کیا یہ؟ تو حدیث کے معنی میں ایک ہی سمجھتے ہیں نا جو رسول نے کہا. ہم عام لوگوں کے نزدیک حدیث کے معنی جو رسول نے کہا وہ حدیث ہے. ہمیں حدیث کے عربی معنی معلوم ہی نہیں ہے. حدیث کہتے ہیں کسی نئی چیز کو. یہ آپ خطبے میں سنتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اسی خطبے میں سنتے ہیں، اور جگہ بھی سنتے ہوں گے. سب سے برے کام وَشَرَّ الْأُمُورِ، امر ایک کام، امور اس کی جمع ہے. شر مانے برا.
وشر الامور، سب سے برے کام محدثاتھا، نئی حدیثیں گھڑنا ہے، نئی بات لے کر آنا ہے۔ حدیث کے معنی نئی بات ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم اس قرآن کے بعد کس نئی بات پر ایمان لے کر آؤ گے، کس نئی بات پر ایمان لے کر آؤ گے۔ تو قرآن کے بعد کسی کو اللہ کی بات ماننے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ان صاحب نے انگلش میں ٹھوک دیا کہ حدیث کو منع کیا جا رہا ہے، اور کتنے لوگ بہک چکے ہیں۔ ان کی کمپنی کا نام، میں تو کمپنی کہوں گا، وہ دعوت کر پروویکیشن آف اسلام اس کا نام ہے، اسلام کی پروویکیشن کر رہے ہیں، تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔ ان کا لوگو خانہ کعبہ میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ ویسے صاحب کیا دیندار آدمی ہے، خانہ کعبہ کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے۔ بہت بڑا سینٹر چلا رہے ہیں، اور اتنا پیسہ ہے کہ پہلی ملاقات میں اس زمانے کے 10 ویڈیو مجھے فری میں دیے تھے، ویڈیو کے سیٹ، جو کہ مہنگے آتے تھے اس زمانے میں۔ اب تو ویڈیو کے سیٹ کا زمانہ نہیں، کہ ابھی سنیے، دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اگر ہمیں معلومات نہ ہوں، ہم احتساب نہ کریں، قرآن نہ پڑھیں، تو دیکھیں تمام دلیلوں قرآن سے ہی لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے ایسے قسم کے لوگوں سے، اور اللہ ہمیں بچائے کہ ہمیں جہالت سے، کہ اپنی جہالت میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آئیے موضوع کی طرف، کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جو قرآن میں کہا جا رہا ہے کیا یہ میں کر رہا ہوں۔ اگر کر رہا ہوں تو الحمدللہ اللہ اس میں اور بڑھاوا دے، اس کو اور بڑھائے، اور اگر نہیں کر رہا ہوں تو کب کروں گا؟ کب؟ 80 سال کی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں وہ یہ کام تو کر رہے ہیں، وہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے بھتیجے کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ کام میں کب کروں گا جو قرآن نے مجھ سے کرنے کو کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے تقوی اختیار کرو، میں کب اختیار کروں گا؟ قرآن کہتا ہے سچ بولو، میں کب بولوں گا؟ قرآن کہتا ہے صدقہ دو، میں کب دوں گا؟ احسان کرو، کب احسان کروں گا؟ روزے رکھو، کب رکھوں گا؟ یہ احتساب ہے نا، کب کروں گا؟ کوئی تو ٹائم رکھے، اگلے سال، 2 سال بعد، 3 سال بعد۔ لوگ کہتے ہیں حج کرو جی، ابھی نہیں، انشاءاللہ بعد میں کروں گا، بڑھاپے میں۔ اب تو آج بوڑھوں کا رہا بھی نہیں، آپ کو اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے۔ اب تو جوانوں کا حج رہ گیا، بوڑھا تو حج کر بھی نہیں سکتا، اتنا رش دھکم پیر ہوتی ہے وہاں کہ اللہ معاف کرے۔ جوان رول جاتے تو بڈھوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ کب کروں گا، یہ ہے سوال احتساب کا جو ہمیں کرنا ہے۔ آئیے دوسرا گروپ لیتے ہیں آیت کا، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کچھ کیریکٹرز بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں ان بات کو میں تفصیلاً کیوں بیان کر رہا ہوں، یہ کردار کے اندر باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں۔ ہم نے اب سلسلہ شروع کرنا ہے معاملات کا، ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، مسافروں کے حقوق، یہ سب حقوق ہم نے پڑھنے ہیں۔ یہ حقوق پڑھنا بالکل بیکار ہوگا جب تک کہ میری کردار سازی نہ ہو چکی ہو، میں تیار نہ ہوں، میرے اندر وہ کریکٹرسٹکس نہ ہوں جو میں قبول کر سکوں، یہ میرے لیے بالکل بیکار ہوگا۔ جب میرے اندر اللہ کا خوف نہیں، رسول کی محبت نہیں، تو جو چاہیں کروا لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے مسقط کے اندر دکھ ہوتا ہے، اپنے دوستوں کو میسج بھیج چکا ہوں، اس وقت مسقط میں کتنی مساجد ہیں جہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے۔ ایک زمانے بہت تھی ماشاءاللہ، آپ کے 2 ہاتھ چھوٹے پڑ جاتے تھے، 2 ہاتھ چھوٹے پڑ جاتے تھے گننے میں، کہ جہاں مسقط کی زمین پہ اردو میں خطبہ ہوتا تھا۔ اب 1 ہاتھ کافی ہے، 1 ہاتھ کافی ہے جہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے۔ باقی ہمارے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، اردو اسپیکنگ کے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ سوچے ذرا کہاں جا رہے ہیں؟ اور آپ میں سے جو پہلے یہاں نہیں آتے تھے، آپ کہاں جاتے تھے؟ یہ مسجد ہمیں یاد ہے، فیروز کو یاد ہوگی، ہمارے ساتھی کو۔ یہاں 2.5 صفحے نہیں بنتی تھی مسجد کے جمعے کے اندر، 2.5 صفحے، آج ماشاءاللہ وہ جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ تو جو نہیں آ رہے ہیں وہ عربی میں سننے جا رہے ہیں نا۔ اب اس کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں، یا تو انہیں پوری عربی آتی ہے اور وہ ہم سے بہتر لوگوں کو سننے جاتے ہیں، الحمدللہ یہ ہونا بھی چاہیے۔ ہم سے بہتر سننے والا، بولنے والا ملے، اس کے پاس جائیے جو ہم سے بہتر ہے۔ ہم تو بالکل ہی لو لیول پہ، فرسٹ اسٹیپ پہ بھی نہیں، ہم تو بالکل جائیے اگر عربی آتی ہے۔ یا پھر دوسرا مقصد یہ ہے کہ صاحب تعداد ہی تو پوری کرنی ہے نا، نماز ہی تو پڑھنی ہے، ذرا اچھی مسجد میں پڑھ لیں۔ اور جو بیچارے باہر بیٹھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کا اجر اندر بیٹھے والوں سے زیادہ ہے۔ ابھی تو سردی دھوپ میں باہر بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ساتھی، کس لیے؟ سننے کے لیے۔ کیا؟ قرآن کو اردو میں اس لیے آتے ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی مساجد برابر ہے، مسجد موجود ہے، ٹوئٹا کیمپ کی بہت بڑی مسجد موجود ہے۔ کیوں نہیں جاتے باہر بیٹھنے والے؟ اس لیے کہ انہیں سننے میں شاید مزہ آتا ہو، کچھ تو سن لیں، ہفتے میں 1 دفعہ صحیح معلوم تو کرے قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے۔ اس لیے یہاں آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں۔ لیکن جو وہاں جاتے ہیں
صاحب بس نماز ہی تو پڑھنی ہے نا. تو جو نماز کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ نماز فرض ہے. اکثر ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے نماز پڑھو بیٹا کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے. بچہ کہتا ہے اچھا فرض ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں. پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ اچھا کھیلنا PS4 یا چھوٹے بچے بیٹھے ہیں PS4 کھیلنا فرض بتایا ماں باپ نے کبھی؟ نہیں, وہ آپشنل ہے نا. لیکن بچے کو پتہ ہے PS4 کے تمام وہ جو مجھے تب تک یاد ہی نہیں ہے اس میں کتنے بٹن ہوتے ہیں. ایک ہی اس کے اندر وہ 8-9 مجھے بچے زیادہ معلوم کرتے ہوں گے, ایک ہی صرف اس کے کنٹرولر کے اندر 12 بٹن ہیں اور 10 انگلیاں ہیں. 10 انگلیاں اور 12 بٹن. اور بچہ دیکھے کہتا ہے کھٹا کھٹ 10 انگلیوں سے 12 بٹن استعمال کرتا ہے. ہم سے تو ایک استعمال نہیں ہو پاتا. وہ آپشنل تھا لیکن شوق سے کیا تو دیکھے کیسا ماہر ہو گیا, چاہے 10 سال کا ہی کیوں نہ ہو. یہاں 55 سال 60 سال کے بوڑھے بیٹھے ہوئے انہیں شوق سے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی کیونکہ نماز پوری کرنی ہے نا, کر لی. اور تعداد کی فکر ہوتی ہے 4 4 2 2 بس وہ کچھ بھی ہو جائے. لوگوں کا راستہ رکتا رکے. پیچھے والی سب سے گزارش ہے اپنی سنتیں پیچھے سب میں کھڑو کے نہ پڑھا کریں. آپ لوگوں کا راستہ روکتے ہیں. ضروری کہ ہر شخص مسجد میں نمازی ادا کرے, گھر میں نماز ادا کرنا بھی افضل ہے. حضور فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, تمام نمازیں گھر مسجد میں نہ پڑھو, کچھ گھر کے لیے بھی رکھو تاکہ بچے آپ کو نماز پڑھتا دیکھیں. وہ سنتیں پوری کرنے کی فکر میں ہے راستہ روکا ہوا لوگوں کا. تو ہمارا کتنا دل نماز میں رکھتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں, اور ہمارا ہی کتنا دل لگتا ہے گیمز کے اندر وہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں. یا نوجوان بھی بیٹھے ہوئے جو گیمز کھیلتے ہیں, کیونکہ نماز ہمیں فرض کہہ کے پڑھائی گئی تھی, ہم نے فرض پورا کر لیا. اگر نماز کا مقصد بتایا جاتا تو شاید میری نماز ڈفرنٹ ہوتی, کہ نماز کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ سے قربت پیدا کرنی ہے, اللہ سے تنہائی میں باتیں کرنی ہے, اللہ کا جو تقوی ہے اپنے دلوں میں اتارنا ہے, اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے, اس کے غصے سے ڈرنا ہے, اس سے اتنی شدید محبت کرنی ہے کہ جیسی ملاقات کا وقت ہے میں حاضر ہو جاؤں. نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات, اور کچھ نہیں ہے. اور کیا نماز؟ کیا پیاری حدیث حضور کی موجود ہے کہ نماز پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, لیکن تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. تو پھر نماز ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ سے ملاقات نہیں تو کیا ہے؟ عالم فرماتے کہ نماز پڑھو سجدے میں جاؤ تو تصور کرو کہ تمہارا سر اللہ کے قدموں پہ رکھا ہوا ہے, اللہ کے پاؤں نہیں ہے. تصور کرو کہ تم نے اپنا سر اللہ کے قدموں پر رکھا ہوا ہے. وہ نماز پڑھ کے دیکھے ذرا کبھی اس طرح کی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے. پھر دیکھیں کیفیت کیا ہوگی. اگر یہ باتیں ہم اپنے آپ کو بتائیں, اپنے بچوں کو بتائیں, تو شاید نماز سے انسیت بڑھ جائے. وہ درجہ تو نہیں پہنچے گا احسان کا. احسان کا درجہ ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ آسان نہیں ہے, یہ پریکٹس سے آتا ہے, یہ بار بار کرنے سے آتا ہے, اور عمر بھر کرنے سے آتا ہے. علی کے متعلق بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو تیر لگ گیا تھا, نکالنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ احساس تھا تیر کا. آسان کا بھی تیر کو نکالنا. تو آپ نے کہا ٹھہرو, خون رکو, میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں, تم تیر کھینچ لینا. آپ نے وضو کیا, نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, نماز ختم کی, کہ تیر نکلا, کہ کب کا نکل گیا. ظاہر یہ بڑے لوگوں کی بات ہے, ظاہر حضرت علی نہیں بن سکتے, لیکن ہم مثال تو لے سکتے ہیں نا ان سے کہ نماز میں اتنا تو دھیان ہو کہ دکان کا خیال نہ آئے, بزنس کا خیال نہ آئے. تیر کو تو چھوڑیں, تیر لگ جائے گا تو نماز ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, پہلے جا کے خولا یا بدو سمجھ آ کے بیٹھ جائیں گے ہم تو. لیکن ہمیں نماز میں اتنا تو خیال ہو کہ کم از کم اللہ کے سامنے حاضر رہنے کی کوشش تو کروں. اللہ تعالیٰ سورہ آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی سورہ بقرہ کی, اسے آیت بر بھی کہا جاتا ہے, نیکی کی آیت. نیکی کی آیت کہ نیکی کیا ہے. دیکھیں نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا اور حج کرنا یہ عبادات ہیں, یہ اللہ کے لیے. عبادات ساری اللہ کے لیے, نیکیاں ساری بندوں کے لیے. مسکرا کے دیکھنا صدقہ بندے کو نیکی ہے کہ نہیں ہے, صدقہ دینا نیکی ہے کہ نہیں ہے. اللہ کو صدقہ نہیں دیتے, بندے کو دیتے ہیں. نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے, دیتے بندے کو ہیں. زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو دیتے ہیں. یہ بندوں کو دیتے ہیں, بندوں کو دیتے ہیں. قرآن میں آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی گناہوں کا کفارہ, گناہوں کا, یہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے, کسی دین میں نہیں ہے. الحمدللہ ہم اس کے وارث ہیں اور ہم ہی نہیں کرتے اور نہ سمجھتے ہیں. دنیا کے کسی مسلک دین کے اندر گناہوں کا کفارہ انسان کی فلاح نہیں ہے.
کہتے گناہ ہو گیا، جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، مندر میں بیٹھ جاؤ، چلا کاٹو، زمین پہ لوٹو، پتہ نہیں کیا کیا کر لو، کون الٹا لڑک جاؤ، بھوکے رہ لو، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ پہلا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اس کے پیسے نہیں ہیں تو پھر روزے رکھو۔ آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی کوئی اگر گناہ ہو گیا کسی غلام کو آزاد کرو، اب غلام نہیں ہے کسی کا قرضہ معاف کرا دو، ہے کوئی ایسا دین؟ قدم قدم پر نیکیاں کس حوالے سے؟ اللہ کے بندوں کو دو، اللہ کے بندوں کو دو۔ یہ آیت پھر بڑی پیاری سورت قرآن کی سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لی ہے کہ مغرب کی طرف۔ ہم جب یہاں سے نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی طرف منہ ہوتا ہے، جو امریکہ میں ان کا مشرق کی طرف منہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ارشاد کہ اگر تم نے اپنے چہرے مشرق مغرب کی طرف کر لیے تو نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی کتاب کو، اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ ایمان، پہلی نیکی ایمان لے کر آنا ہے۔ جو ہمارا ایمان ہے مفصل ہے، 5 چیزوں پر ایمان۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے۔ کس کو دے؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مدد کے لیے ہاتھ پھیلے والوں کو اور غلاموں کو۔ خرچہ نیکی کرنا ہے، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، ان کی جا کے مدد کرو، یہ نیکی ہے۔ نیکی نہیں تو نے مسجد کھڑی کر دی محلے کے اندر، بہترین قسم کی مسجد، اور محلے میں کتنے بھیک مانگ رہے ہیں، غریب نادار ہیں، بیوائیں ہیں، جو بھی معاشی طور پہ کچلے ہیں، ان کے گھر نہیں ہیں، تم اللہ کے گھر بنانے چلے ہو۔ بالکل گھر بناؤ جب سب کے گھر بن چکے ہوں۔ کون سا علاقہ جہاں مسجد موجود نہیں ہے؟ جس طرح بہتر مسجد بنا دوں تو لوگوں کے حالات بہتر کرو، یہ زیادہ افضل صدقہ ہے۔ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سونے پائے۔ صحابہ ڈرتے تھے کہیں آیت نہ اتر جائے کہ آج سے پڑوسی بھی تمہاری وراثت کے حقدار ہو گئے۔ اتنی تاکید پڑوسیوں کی، اتنی تاکید کہ صحابہ کہتے ہیں شاید ہمیں لگتا تھا اب ہمارے پر آیت اترے گی اور کل سے پڑوسی ہماری وراثت کے بھی حقدار بن جائیں گے۔ اتنی تاکید، رشتہ داروں کے مقابلے میں پڑوسی کی تاکید۔ حضور فرماتے ہیں گھر میں کچھ بھی پکاؤ تھوڑا شوربہ زیادہ کر دو، بوٹی نہیں بھیج سکتے، ایک پیالہ سالن کا بھیج دو پڑوس کے اندر۔ الحمدللہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں بھی یہ ریت قائم ہے، مسقط کا مجھے پتہ نہیں ہے، بہرحال یہاں بھی ہونی چاہیے۔ اچھا کھانا پکے ایک پلیٹ برابر بھی بھیج دیجیے، چاہے وہ مرسیڈیز گاڑی رکھتا ہو، 2 BMW بھیج دیجیے، محبت بڑھے گی اس سے۔ تو سب سے پہلی شرط نیکی کی لگائی گئی ہے کہ اپنا مال خرچ کریں۔ اب پھر ہمارے پاس 6-7 جو طریقے آ گئے، ہم دیکھیں کہ ہم خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں گے جملہ بڑا پیارا میں آپ کو سنا دوں، والسائلین، اور مانگنے والوں۔ ہمارے یہاں اس پر بھی لوگوں نے عجیب طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ کوئی مانگنے آیا اس کا جسم دیکھتے ہیں، تو ہٹا کٹا جا کے کام کرنا، مانگتا کیوں ہے؟ کہتے نہیں کہتے ہیں؟ بوڑھے کو تو شاید دے دیتے ہوں، لیکن ہم ان جوان کو کیا کہتے ہیں؟ جاؤ کام کیوں نہیں کرتے، جا کے کام کرو نا، پھر آ کے مانگنا۔ تو ہم بندے کو اس کے حالات دیکھ کر دیتے ہیں، اس کی شکل صورت دیکھ کے دیتے ہیں۔ یہ کام اللہ نے شروع کر دیا تو اگر یہ کام اللہ نے شروع کر دیا تو کس کو ملے گا؟ کس کو ملے گا پھر؟ اللہ کا تمہاری ہمت تھی، صحت تھی، نماز پڑھ کے تم نے حج کا عمرہ کرنے کی فکر کیوں نہیں کی؟ اس کی فکر تو تم نے کی نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے لمبی لمبی چوڑی دعائیں مانگ رہے ہو، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اور ہم گن گن کے دیں گے تو اللہ گن گن کے دے گا، ہم شکل و صورت دیکھ کے دیں گے تو اللہ بھی شکل و صورت دیکھ کے دے گا۔ اللہ کہتا ہے سائلینہ، جس نے مانگا ہم نے اس کو نہیں دیا، ہم نے دیا اللہ کو ہے، آپ اس کو جو توفیق دے دیجئے، وہ اس کا، اس کے رب کا معاملہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے کیا حالات تھے جو مانگنے نکل آیا، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، چاہے وہ پیشہ واری کیوں نہ ہو۔ آپ اپنا کام پورا کر دیجئے، شاید اللہ نے اس کا رزق آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے، آپ یہ سوچ کے دے دیجئے کہ وہ اس کا رزق ہے۔ وہ جاب نہیں کرنا چاہتا یا تو جاب نہیں ملتی، یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو فکر ہے تو جاب دلوا دیجئے نا اس کو، پھر اپنی کمپنی میں رکھ لیجئے اس کو، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ انہیں کوالیفیکیشن پوری نہیں ہے تو آپ کی کون سی کوالیفیکیشن تھی جو اللہ نے آپ کو درجے کے پر لا کے رکھ دیا ہے؟ دینا ہو دے دو، نہیں دینا مت دو، لیکچر مت دو اس کو بیٹھ کے۔ یہ ہمارے یہاں وتیرہ بنتا جا رہا ہے
کہ ہم دیکھ کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ بالسائلین، اللہ نے شرط نہیں لگائی تو میں کون شرط لگانے والا. دے اس کو اور توقع رکھو کہ اللہ آج روپیہ دیا ہے 700 لوں گا. اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر، تم ایک دو گے اللہ 700 دے گا منیمم. یہ منیمم ہے، میکسیمم نہیں ہے. اس نیت سے دیکھے نا یتیم و مسکینوں کے اوپر. مسکین وہ شخص ہے، دیکھیں فقیر تو وہ ہے جو مانگتا ہے، مسکین وہ جو مانگتا نہیں ہے. اس کے اندر خود غیرت ہے، کچھ خودداری ہے، لیکن اس کے حالات سے میں اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں ممکن نہیں ہے یہ اتنا گزارا کر سکتا ہوں. مسقط میں 100 ریال میں کس کا گزارا ہوگا بتائیے ذرا. میرے پیٹرول کا خرچ 100 ریال اگر میں نارمل گاڑی چلاؤں. یا لوگوں کی تنخواہ 70 80 90 ریال ہے. کیا مسکین نہیں ہے؟ اور پورا گھر چلا رہے ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے اندر. کئی مسکین لوگ نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں. تو خود بڑھ کے دیجئے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے مال میں حق ہے، والسائل والمحروم، جو محروم رکھے گئے تمہارا مال میں ان کا حق ہے. احسان نہیں کر رہے ہو تم ان کے اوپر، اللہ تم پر احسان کر رہا ہے کہ تمہارے ذریعے ان کو دے رہا ہے. اس احسان کو مانو تاکہ اللہ تمہیں اجر دے سکے. یہ کیفیات اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ کام کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں نیک لوگ وہ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، تنگی مصیبت کے وقت میں حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں. پھر وہ جملہ آ رہا ہے جس کے لیے میں نے پہلے آپ سے پہلے جملے کا تقویٰ کیا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ہیں راست باز لوگ، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ جب کہتے ہیں مسلمان ہیں. یہ دعوے میں سچے کہ میں مسلمان ہوں، خیال رکھنے والا، خبر گیری کرنے والا، محبت کرنے والا، اپنے سے کمتر لوگوں کو پہ زیادہ خرچ کرنے والا. اللہ کہتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ جو سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ ہیں تقوی والے لوگ. حج کا ذکر نہیں ہے، عمرے کا ذکر نہیں ہے، صرف نماز و زکوٰۃ کا ذکر ہے. یہ ہیں وہ جو تقوی والے ہیں، جو اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھتے ہوں. کیوں؟ اللہ کا خوف دل میں ہے، اللہ کی محبت دل میں ہے. اللہ کی محبت میں، اور قرآن نے کہا بھی ہے اللہ حب بھی، کہ اللہ کی مال کی اپنی محبت کے باوجود اللہ کے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں جب تک یہ صفات پیدا نہیں ہوں گی، قرآن ان صورتوں سے بھرا پڑا ہے ایسی جہاں بار بار صفات کا ذکر کیا گیا ہے. ہم میں جب تک یہ صفات پیدا نہیں ہوں گی، میں آپ کے سامنے 10 لیکچر دے دوں ماں باپ کے حقوق کے اوپر، میاں بیوی کے حقوق کے اوپر، اولاد کے حقوق کے اوپر، مسافروں دنیا بھر کے دے دوں. یہاں سے سنیں گے، واہ واہ کریں گے، گھر چلے جائیں گے. کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق. ہم تیار ہی نہیں ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، صرف معلومات بڑھانا چاہ رہے ہیں. فیس بک اور واٹس ایپ بھرا پڑا ہے معلومات سے. اب جس کو کوئی کام نہیں ہے بیٹھ کے واٹس ایپ پہ وہ میسیج ہی کرتا رہتا ہے. اپنا غصہ اپنی محبت ساری واٹس ایپ پہ نکالتا ہے. گھر سے ہی کر کے تبلیغ کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنا کردار کسی کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کام واٹس ایپ اور فیس بک پر ہو رہے ہیں. ہمارا دین ان 2 چیزوں کا محتاج نہیں ہے. جتنی معلومات ہیں پہلے اس پر عمل کر لیں. ہم میرا ساتھ کام یہ ہے کہ بیٹھ کے واٹس ایپ پہ ڈیلیٹ کرتا رہتا ہوں، بیٹھ کے میں گروپ کو اور وہ فیس بک پہ انفالو کرتا رہتا ہوں. اتنی معلومات کی مجھے ضرورت نہیں. پہلے جتنی معلومات ہے اس پر تو عمل کر لوں پہلے، ورنہ جتنا علم بڑھتا جائے گا حساب اتنا شدید تر ہوتا جائے گا. KG کے بچے کا حساب آسان ہوتا ہے، PhD کے لیول کا مشکل ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں اسلام پڑھنا ہی بند کر دوں، کہ کم پڑھوں گا کم حساب ہوگا. جی نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. جس لیول پر ہیں اس لیول تک جتنا علم ہے اس پر پہلے عمل تو کرنا شروع کریں، دوسرے تک پہنچانا تو شروع کریں. جب تک یہ کردار سازی ہمارے اندر نہیں آئے گی کوئی لیکچر، کوئی درس فائدہ مند نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی مثال صحابہ کی لے لیں. وہ اس کردار سازی کر چکے تھے، ایک لفظ اترتا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑتے تھے. اور رہے کفار مکہ اور کفار مدینہ، حضور بیان کر رہے ہیں، ان سے بہتر مبلغ دنیا میں آ نہیں سکتا. وقت کا نبی موجود ہے، اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، کیونکہ بدلنے کو تیار نہیں تھے. تو جو بدلنے کو تیار نہ ہو تو اللہ اس کو ہدایت دیتا بھی نہیں. یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے. ہدایت اس کو ملے گی جو مانگے گا. آخری بات، ہدایت کب ملتی ہے؟ ماں بچے کو دودھ تب دیتی ہے جب بچہ رو کے مانگتا ہے. ہر وقت فیڈر اس کے منہ میں نہیں گھسڑتی پھرتی، ہر وقت چھاتی سے لگا کے نہیں پھرتی دودھ پیتا رہے. بچہ روئے گا تو دودھ ملے گا، نہیں روئے گا تو دودھ نہیں ملے گا.
ماں بچے کو دودھ بن مانگے نہیں دیتی، اللہ بن مانگے ہدایت کیوں دے گا؟ مجھ میں کوئی لال جڑے ہیرے جڑے ہوئے میں کوئی خاص آدمی ہوں جو اللہ بن مانگے ہدایت دے دے گا؟ بن مانگے ہدایت صرف انبیاء کو ملتی ہے، اللہ ان کو چنتا ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد تو ہدایت مانگیں گے تو ملے گی۔ ابو جہل کو نہیں ملی، عمر نے مانگی مل گئی، دعا دونوں کے لیے کی تھی۔ نبی نے اللہ سے 2 لوگ مانگے تھے، یا اللہ ابو جہل عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم دونوں کو دیں گے، ہم دونوں سے کام کرواتے ہیں، دونوں کو قرآن سنواتے ہیں، جو مانگے گا اس کو دے دیں گے۔ ابو جہل نے گھر کے باہر آ کے 3 راتیں قرآن سنا، بہت اچھا لگا۔ 3 راتیں پوری رات کھڑے ہو کے نبی کی آواز میں قرآن سنا، 3 راتیں۔ بدلنے کو تیار نہیں تھا، نہیں ملی۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے سنا اور ایمان لے کر آ گئے۔ وہ مانگنا چاہتے تھے مل گئی، وہ نہیں چاہتا تھا نہیں ملی۔ تو میرے لیے سبق دونوں میں موجود ہے، میں کیا چاہتا ہوں؟ مانگوں گا تو ملے گی، نہیں مانگوں گا تو نہیں ملے گی۔ اللہ میں مانگنے والا بنائے، اللہ میں اپنا فقیر اپنے لیے ساحل بنائے کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگے۔ پہلے ہدایت مل جائے گی انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا، اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگیں، گاڑی بنگلہ سب اچھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ہدایت کی طلب کرتے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ ہمیں ہدایت دینے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس بات کو دوسروں کو پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور گزارش، جو پچھلے حضرات بیٹھے ہوئے صفوں کے اندر یا باہر، نماز کے بعد تھوڑے دیر ٹھہر جائیں، کیونکہ لوگوں کا راستہ ہوتا ہے جانے کے لیے۔ کچھ حضرات جلدی جانا چاہتے ہیں، کچھ گھر میں سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ اپنی سنتیں پڑھنے کے لیے دوسرے کا راستہ برائے مہربانی نہ روکیں۔ آگے جگہ خالی ہو جاتی ہے، تھوڑا وقت ہے کہ آگے کا نماز پڑھیں، عمل کرنے والا بنیں۔